المرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام علیکم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارض و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا راستار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک باز بندوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا اور ہمیں ان کی صفات اور ان کی خوبیوں سے بھی آگاہ کیا. حرف تنبیہ اور تحقیق سے اس آیت کریمہ کا آغاز ہوتا ہے. خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی ہیں. ایمان اور تقوی یہ دو ایسی صفات ہیں کہ جن کے حاصل ہونے سے مقام ولایت نصیب ہوتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ. قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے باہم امتزاج سے ولایت معرض وجود میں آتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ الولایت عبارت عن القرب، ولایت قرب الہی سے عبارت ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا بڑا ولی ہوگا. ایمان اور تقوی کی دو شرائط کے ساتھ بندہ اس مقام رفیع پہ فائز المرام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتیازی شان بھی عطا فرماتا ہے، اور کبھی ولی کے ظہور کا انداز کرامت ہوتا ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کرامت ولایت کے لیے شرط بھی نہیں ہے. بڑے بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ ساری زندگی ان سے کسی کرامت کا صدور نہیں ہوا، تو معیار ولایت کرامت نہیں
ایمان اور تقوی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا کفر ہے، اور وہ کرامات جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کا انکار کرنا بھی قرآن مجید کا انکار کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی کفر ہے۔ جو بزرگ مسلم ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا بھی سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جن کرامات کا تذکرہ قرآن و احادیث طیبہ میں ہے، اگر وہ کسی حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار کفر ہوگا، لیکن ایک بھی ایسی حدیث متواتر نہیں ہے کہ جس میں کسی کرامت کا تذکرہ ہو۔ احادیث مشہورہ ہیں اور اخبار احاد ہیں جن میں کرامات کے تذکرے ہیں، ان کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ بزرگوں کی کرامات قرآن و احادیث میں جو نہیں ہیں، ان کی کرامات جو دیگر ذرائع سے ہمارے تک پہنچتی ہیں، جو مسلم بزرگ ہیں، ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ کرامات کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کی میں بطور مثال سورہ آل عمران سے ایک کرامت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عمران کی بیوی کا نام تھا حنہ سلام اللہ علیہ۔ اولاد کی دولت سے یہ دونوں محروم تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور صحن کے اندر اگے ہوئے درخت کی چھاؤں میں چارپائی بچھا کے حضرت حنہ دوپہر کا وقت کاٹ رہی تھی کہ کیا ماجرا دیکھا کہ درخت کی شاخوں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے، اور گرمیوں کے موسم میں اس نے بچے نکالے ہوئے ہیں۔ وہ دور سے کہیں سے کوئی حشرات الارض کوئی دانہ دنکا اٹھا کے لاتی ہے، اور بچہ منہ کھولتا ہے اور اس کے منہ کے اندر وہ دانہ دنکا ڈال رہی ہے۔ حضرت حنہ نے اس منظر کو دیکھا تو کلیجہ پھٹنے لگا، دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، میرے مالک تو جانوروں کو بچے دیے ہیں اور میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے تو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اسے مامور کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطا کر دی۔ چند دنوں کے بعد وہ امید سے ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت آیا تو کیا ماجرا ہوا، فلما ودعتها قالت رب انی وضعتها انثی، کہ اے اللہ میں بچی کو جنم دیا ہے، اور کعبہ قبلہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو مامور کرنا تھا، اور عموماً جو یہ منت مانتا تھا اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دیتا تھا، اور یہ پریشان ہوئی کہ اب بچی میں وہاں خدمت کے لیے کیسے مامور کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا واللہ عالم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، اور فرمایا ولیس الذکر کالانثی، جیسا تمہیں بچی دی ہے ایسے تو بچے بھی نہیں ہیں، اتنی پاکیزہ اور ستھری بیٹی ہم نے تم کو عطا کر دی۔ تو حضرت حنہ نے اس کا جو نام رکھا بیان فرمایا وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی ذریت کو راندے ہوئے شیطان سے اے مالک تیری پناہ میں دیتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی اس پیشکش کو، ان کی اس منت کو پورا کر دیا۔ اب جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بلوغت کے قریب پہنچی تو یہ خیال دامنگیر ہوا کہ میں نے اپنی منت کو پورا کرنا ہے اور اس بچی کو بیت المقدس میں خدمت کے لیے مامور کرنا۔ 400 حجرے تھے جو بیت المقدس کے آس پاس جہاں وہ لوگ رہتے تھے جن کو اللہ کے نام پر وقف کیا گیا ہوتا، اور یہ سارے مرد تھے۔ یہ پہلی خاتون تھی جن کو یہاں وقف کیا جانے لگا تھا۔ تو حضرت حنہ سخت پریشان ہوئی کہ میں اب ان مردوں کے جھرمٹ کے اندر اس عورت کو کیسے وہاں چھوڑوں۔ تو یہ طے پایا
کہ جو سن کہولت کو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں وہ اس بچی کو اپنی کفالت میں لے لیں اور اس کی نگہداشت رکھیں اور اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ اب چونکہ یہ عظیم خاندان کی خاتون تھی، بچی تھی، ہر ایک بزرگ کی خواہش ہوئی کہ یہ بچی کی کفالت اور اس کی خدمت میری ذمہ داری قرار دی جائے۔ اب سب تقاضا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم قرہ ڈال لو، جس کے نام قرہ نکل آئے گا وہ اس اعزاز کے قابل ہوگا۔ جب قرہ ڈالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام یہ قرہ نکلا، اور وہ رشتے کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو بھی لگتے تھے۔ عمر 100 سال کے قریب تھی۔ ایک حجرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے مختص کر دیا گیا اور باہر سے وہ تالا لگا دیتے۔ جب کھانے پینے کا وقت ہوتا تو صبح و شام دوپہر ان کو کھانا باہم پہنچاتے، جب کہیں جانا ہوتا وہاں سے تالا لگاتے اور چلے جاتے۔ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی بندگی میں شب و روز اس حجرے میں مصروف رہے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کسی کام کی غرض سے جانے لگے، تالا لگایا، واپسی پر دیر ہو گئی، جو کھانے کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، تیزی سے آئے، آ کے جب تالا کھولا تو کیا منظر دیکھا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو کیا دیکھا کہ حجرہ مریم میں بے موسم پھل موجود ہے۔ باہر تالا لگا ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور پھل اور وہ بھی بے موسم ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے ملے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے برجستہ جواب دیا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا۔ اب حضرت زکریا السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی، ان کی زوجہ کی عمر بھی اس کے آس پاس تھی، اور اولاد کی دولت سے یہ بھی محروم تھے، اور اب عمر ایسی ہو گئی تھی کہ توقع بھی نہیں رہی تھی۔ لیکن جب بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کے دل پہ چوٹ آئی اور ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا نے وہی کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، میرے مالک جب تو اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کے شجر سے بھی اولاد کے آنے کا موسم بیت گیا ہے، لیکن جب اسے تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اللہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ اگر ہم اس آیت پہ تھوڑا سا رک جائیں تو عدل اور انصاف کے ساتھ اس پہ سوچنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کئی اختلافی مسائل اس ایک آیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ لفظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، وہی کھڑے ہو گئے، کہاں؟ جہاں اللہ کی رحمتوں کو اترتا ہوا دیکھا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ولیہ ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں کیوں مانگوں، یہ خیال آیا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات طے ہوئی کہ چھوٹے کے پاس بڑا مانگ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر فاروق کو مکہ المکرمہ جاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے عرض کی کہ حضور میں جا رہا ہوں، اجازت دیجیے، تو آقا کریم نے فرمایا یا اخیہ لا تنسانا فی دعائک، میرے بھائی اپنی دعا میں مجھے نہیں بھولنا چاہیے۔ اب چھوٹے کو دعا کا کہا جا سکتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرمایا کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اسے کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے، تو بڑا چھوٹے کے پاس آ کے دعا مانگ سکتا ہے، اور بڑا چھوٹے
ایک سے دعا کروا سکتا ہے، یہ ہماری شریعت کے اندر یہ اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا نبی ہیں، مرتبے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو انہوں نے وہی کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے، مجھے بھی بار بار مکہ المکرمہ میں جائیں تو قدم قدم پہ جلوے بکھرے ہوئے، بندہ کبھی کہیں دعا مانگتا ہے، کبھی کہیں دعا مانگتا ہے، کبھی سین حرم میں دعا مانگ رہا ہے، کبھی مطاف میں مانگ رہا ہے، کبھی حتیم میں مانگ رہا ہے، کبھی ملتزم پہ دعا مانگ رہا ہے، کبھی بندہ مستجار کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اللہ اکبر، کبھی مستجاب کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ یہ وہ دیوار ہے کعبۃ اللہ کی، یہ شمالی جنوبی دیوار کہ جب اس کے پاس دعا مانگو 70,000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ چاہے زمزم پہ دعا مانگ رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ دعا مانگ رہے ہیں، صفا مروہ پہ دعا مانگ رہے ہیں، مزدلفہ میں دعا مانگ رہے ہیں، عرفات میں دعا مانگ رہے ہیں، منا میں دعا مانگ رہے ہیں، قدم قدم پہ دعا، جبل رحمت پہ دعا ہے، جبل ثور پہ دعا ہے، اور جو ہے وہ جبل نور پہ دعا ہے، کوہ ابو قبیس کے دامن میں دعا ہے، دعاؤں کا جھرمٹ ہے۔ لیکن ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بطن محصر، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابابیلوں نے ہاتھیوں پر پتھر برسائے تھے۔ یہاں حکم ہے کہ جب یہاں آؤ تو بھاگ کے گزر جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں وہاں دعا مانگی جاتی ہیں، اور جہاں اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا ہو وہاں پناہ مانگی جاتی ہے۔ وہ دعا کا موقع نہیں، وہ پناہ کا موقع ہے۔ سینمے کی سکرین پہ نیم اڑیاں تصویریں تھرک رہی ہوں اور کوئی شخص وہاں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنا شروع کر دے تو بتاؤ دعا قبول ہوگی؟ کیا اللہ وہاں سنتا نہیں؟ سنتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن مانتا وہاں نہیں ہے۔ تو جہاں اس کے قہر و غضب کا نزول ہو رہا ہو وہاں دعا نہیں مانگی جاتی، وہاں پناہ مانگی جاتی۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ روٹین سے کیوں ہٹ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھ گئے؟ روٹین سے آپ ہٹ گئے ہیں، اس لیے کہ اب یہ موقع رحمت کا نہیں ہے۔ جانور کی گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے، یہ رحمت کا موقع نہیں ہے، اس کی کبریائی کا موقع ہے۔ یہاں رحمت کو بیان نہیں کرنا، کبریائی کو بیان کرنا ہے، کیونکہ جانور کی گردن کے اوپر چھری چل رہی ہے۔ تو یہاں رحمت کا تذکرہ نہیں ہوگا، کبریائی کا تذکرہ ہوگا۔ سورہ توبہ اٹھائیں، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں پر بسم اللہ ہے، اور سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں، وہاں بھی یہ معاملہ یہ ہے، وہاں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کہیں پناہ مانگی جاتی ہے، کہیں دعا مانگی جاتی ہے۔ جہاں اس کا قہر و غضب نازل ہو وہاں پناہ مانگتے ہیں، اور جہاں اس کی رحمتیں اتر رہی ہو وہاں دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ کے دروازوں پہ، نیک بندوں کی چوکھٹوں پہ، اور اولیاء اللہ کے درباروں پہ جا کے جو دعا مانگا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں امت کے ایک کثیر حصے کا یہ معمول ہے۔ بعض ذہنوں کے اندر اس کے بارے میں شک و ارتیاب بھی آ جاتا ہے، کسی کو یہ بھی گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ صاحب دربار سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ دربار تو اللہ، دعا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا نے بیٹے کی دعا حضرت مریم سے نہیں مانگی، دعا اللہ سے مانگی، لیکن کھڑے سے وہاں جہاں بے موسم پھل دیکھے، اس لیے مانگا اللہ سے جاتا ہے، لیکن جہاں اس کی رحمتیں اتری ہوئی ہوں بندہ اگر وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ ہاں، اگر کوئی صاحب قبر کو مستقل بذات سمجھ کے اس سے سوال کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر مستقل بذات سمجھ کے کہ اللہ کے بغیر یہ دے سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص مستقل بذات سمجھ کے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقرب سمجھ کے اگر صاحب قبر سے بھی سوال کر لیتا ہے تو یہ وسیلے کے مفہوم میں آئے گا۔ لیکن جس سے لوگوں کو بھی اشتباہ نہ ہو وہ یہ طریقہ ہے کہ اس بندے کی بارگاہ میں اللہ سے اس شخص کی وساطت سے مانگا جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ میری حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہونا چاہیے۔
چونکہ وہ اس کو مستقل بذات نہیں سمجھ رہا، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور ہی مانگا جائے، اور یہی تعلیم جو ہے وہ شریعت کے اندر دی گئی ہے، اور یہ مزاج ہی اہل حق کا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں بے موسم میں جب پھل دیکھے تو حضرت زکریا نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دی اور عرض کی میرے مالک تو مجھے بھی اولاد دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا انہیں کہا گیا کہ کہاں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو؟ نہیں، قرآن اٹھائیے، فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے انہیں آ کے ندا دی۔ کب؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ ابھی اس حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے۔ ہوا قائمٌ، وہ کھڑے تھے، یصلی، دعا مانگ رہے تھے، فی المحراب، اس حجرے میں۔ تو کیا بشارت ہوئی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ایک تو وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق بھی کرے گا، دوسرا سید بھی ہے، اور عورتوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنے والا ہے، اور نبی ہے، نیک لوگ صالحین سے وہ نبی ہوگا۔ تو ان خوبیوں اور ان صفات سے متصف ہم تمہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، تم یہاں مانگ رہے ہو، تمہارا دامن خالی نہیں رہے گا، مطمئن ہو جاؤ۔ وہی کھڑے تھے کہ قبولیت کا مجدہ جہاں فضا مل گیا۔ اب وہ اچانک اس ماحول سے متاثر ہو کر فوراً دعا مانگنے لگے تھے، لیکن پھر جب یہ بشارت ملی تو قال رب انا یکون لی غلام، میرے مالک مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ تو اس عمر سے نکل گئی ہے جس عمر میں اولاد ہوا کرتی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا پریشان نہیں ہونا، ایسے ہی اللہ کر دے گا، جو اپنی بندی کو بے موسم پھل دیتا ہے تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا وہاں دعا مانگنا، اور ہمارے لیے شریعت کے معاملے اور ہمارے لیے جو ہیں وہ ایک ضابطہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ گیا۔ اور میں کہتا ہوں اگر اس پہ تھوڑا سا تفکر کر لیا جائے تو بڑے سے اختلافات سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ میں اس کی تشریحات میں نہیں پڑھا، قرآن مجید کے جو سادے سادے لفظ ہیں میں ان کی تشریح جو ہے وہ اپنے سادے انداز کے اندر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک اور کرامت کا تذکرہ ہے، ہم اٹھاتے ہیں سورہ النمل، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس میں ایک چونٹی کا تذکرہ ہے، اس لیے چونٹی کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا۔ اب چونٹی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن جو اللہ کی نگاہوں میں اس کو پسند آ جائے اس کے نام پہ قرآن کی سورت کا نام رکھا جائے۔ حضرت امام غازی نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے فضائل علم میں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سنا، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، بلکہ اس کی بات کو سن کر اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ تو امام غازی کہتے ہیں کہ اس چونٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی چیز کی بھی جان نہیں لے سکتا، اگر تم کچلی جاؤ گی تو بے خبری میں کچلی جاؤ گی، وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے کہ تمہیں پاؤں تلے رون دیں گے۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ نبی کی تربیت ایسی ہوتی ہے، اللہ نے اس علم کی وجہ سے قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا اس چونٹی کو سردار بنا دیا، اور قرآن میں اس نام سے یہ سورت رکھ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ پرندہ ہدہد جس کا نام تھا، وہ آپ کو خبر دیتا ہے کہ ملک سبا میں ایک خاتون حکومت کر رہی ہے اور وہ لوگ سورج کو پوجتے ہیں، اور اس خاتون کے پاس ایک تخت ہے جو بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے اس کے پاس خط لکھ کے بھیجا کہ تم میری اطاعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت
سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو روایات میں آتا ہے اس عورت کا وجود خط پڑھتے ہی نبی کی ہیبت سے کانپنے لگا. اس نے کچھ تحائف لیے اپنی قوم سے مشورہ کر کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں چل پڑی کہ جا کے میں ان کو تحائف دیتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آ رہی ہے، اس سے قبل اس کا تخت اگر کوئی یہاں لے آئے تو اس کی تھوڑی سی حیت بدل کے اس کو رکھ دیں، دیکھتے ہیں کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. وہاں سے 1500 میل تقریباً 2500 کلومیٹر جاتے ہوئے لگتے تھے اور اتنا ہی فاصلہ آتے ہوئے لگتا تھا. 5000 کلومیٹر کی دوری تھی آنے جانے کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے کہ جو اس تخت کو لے آئے. تو ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اس نے کہا حضرت آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے قبل وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا. اور ساتھ یہ بھی کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں ویسے بات نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں. اس کے اندر جو قیمتی موتی جڑے ہوئے ہیں ان سے کوئی چراؤں گا نہیں، وہ سلامتی کے ساتھ آپ کے پاس لے آؤں گا. 1500 میل دور تھا، 7ویں کوٹھڑی میں مکفل تھا، تالے لگے ہوئے تھے، پہرے دار کھڑے ہوئے تھے. زمین میں وہ جکڑا ہوا تھا وہ تخت 40 ہاتھ چوڑا تھا اور 60 ہاتھ لمبا تھا. اس کو کئی اونٹوں پر بھی اٹھا کے لانا بڑا مشکل تھا. لیکن اس جن نے کہا کہ حضرت میں دوپہر تک اس کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے قبل لے آتا ہوں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے، یہ تو بڑا دور کا فاصلہ ہے. حالانکہ بڑی بات تھی، یعنی کتنا طویل سفر ہے، 5000 کلومیٹر ہے، اور کہا کہ مجھے تو دوپہر سے بھی پہلے چاہیے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ شخص اٹھا جس کے سینے میں قرآن، جس کے سینے میں کتاب زبور کا علم تھا. وہ شخص کون تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے یا وہ عاصب بن برخیہ تھا؟ زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ عاصب بن برخیہ صحابی سلیمان علیہ السلام تھا. لیکن قرآن نے اس کا نام بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن کا مقصود نام بیان کرنا نہیں. قرآن کا مقصود ہے جو بھی تھا اس کے سینے میں علم کا نور تھا، وہ جو بھی تھا. لیکن یہ قرآن نے بتایا کہ اس کے سینے میں علم رکھا ہوا تھا. اس نے کہا، کیا کہا؟ آنا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا حضرت میں اس تخت کو آنکھ جھپکنے سے قبل لے آتا ہوں. آنا آتی کا بہی، میں جا کے لے آتا ہوں. آنا آتی کا بہی، میں ابھی جاتا ہوں اور لے بھی آتا ہوں. کب؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے قبل. فلما رآها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی آنکھ جھپکی نہیں، تخت سامنے پڑا ہوا تھا. اب اس نے کہا میں جاتا بھی ہوں اور لے کے بھی آتا ہوں، اور وہاں سے وہ غائب بھی نہیں ہوا اور تخت لے بھی آیا. تو یہ ایک اصول ہے سائنس کا کہ کوئی چیز نظروں کے سامنے 1 سیکنڈ میں 17 مرتبہ آئے تو وہ غائب ہوتی نظر نہیں آتی. یہ کسی لکڑی کے کونے پہ آگ لگا کے اسے تیزی کے ساتھ گھماؤ تو ایک دائرہ آگ کا نظر آتا ہے. یہ پنکھا چلتا ہے تو پر تو اس کے 3 ہے، باقی جگہ خالی ہے، لیکن پورے سرکل کے اندر آپ کو پر نظر آتے ہیں. یہ جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ پنکھا چلتا ہے اور وہ آگ کے گولے کو اتنی تیزی کے ساتھ گھماتے ہیں کہ وہ ہر جگہ دکھائی موجود دیتا ہے، جبکہ وہ موجود تو ایک جگہ ہوتا ہے لیکن پورے دائرے کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے. اور یہ ولی کا کمال ہے کہ وہ گیا بھی ہے، آیا بھی ہے، وہاں سے غائب بھی نظر نہیں آیا. یہ تو ولی کی طاقت ہے. لوگ نبی کے حاضر و ناظر پہ بات کر رہے ہیں. اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بھی یہاں حل کیا جا سکتا ہے. تو کہا میں آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں. اب یہ بات طے ہے، جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، اور جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں باقی امتوں کے ولیوں سے حضور کی امت کے ولی افضل ہیں. اور جب بنی اسرائیل کے ایک ولی کی یہ کرامت ہے تو امام الانبیاء کے ولیوں کی کرامت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی طاقت دی. حضرت قطب المدار ایک بزرگ ہوئے انڈیا احمد آباد میں،
وہ پاؤں اٹھاتے تھے پھر نیچے رکھ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نے سنا تھا اولیاء اللہ کے لیے زمین 2.5 قدم ہوتی ہے، لیکن میں تو 1 قدم اٹھاتا ہوں تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب کچھ عقلیں انکار کر دیتی ہیں، کاش کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ جب یہ بنی اسرائیل کے اولیاء کو کرامات اور کمالات دیے گئے تھے تو امت محمدیہ کے اولیاء کو تو بدرجہ اولا عطا کیے جانے چاہیے۔ حضرت شاہ نقش بند بخاری کا وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب ان کے ایک مرید کو چبارے سے دھکا دے دیا گیا، چوری کا الزام لگایا، لمبی کہانی ہے، تو اس نے سنا تھا کہ مشکل کے وقت اللہ کے ولی پہنچتے ہیں، تو اس نے وہاں سے کہا شیع للہ چوں گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند، اس اوکھے ویلے پیر نہیں آئے گا تو کس وقت آئے گا؟ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا تو نیچے شاہ نقش بند بخاری کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ حیران ہو کے پوچھا حضرت آپ کب آئے ہیں؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑا تھا میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے لیے جو ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام کس نے نہیں سنا؟ شاید ان باتوں کا کوئی انکار کر دے، ویسے گنجائش نہیں انکار کرنے کی، لیکن میں حضرت شاہ ولی اللہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں معتبر نام ہے۔ تمام مکاتب فکر ان کو اپنا مقتدا اور اپنا امام مانتے ہیں، اور اپنی سند حدیث ان کے ذریعے سے جو ہے وہ امام بخاری اور دیگر ائمہ تک لے جاتے ہیں۔ انفاس العارفین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم دہلی کے بازار میں جا رہے تھے، شیخ سعدی کا کوئی شعر گنگنا رہے تھے، اور بڑی خوبصورت آواز تھی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی۔ اچانک وہ شعر کا جو دوسرا مصرع تھا وہ ذہن سے اکھڑ گیا، اور جو شخص طرز سے پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں یا سننے کا مزاج رکھتے ہیں تو اچانک اگلا شعر حذف ہو جائے ذہن سے تو وہ کتنی کوفت اور کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ بار بار پڑھ رہے ہیں لیکن شیخ سعدی کا وہ شعر جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا۔ خیر پریشان تھے، اچانک بازار سے آگے ایک بزرگ ظاہر ہوئے جنہوں نے سفید لباس پہنا تھا، سفید امامت اور سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے شیخ سعدی کا وہ بھولا ہوا جو تھا نا شعر وہ بتا دیا اور جانے لگے۔ انہوں نے جلدی جلدی پان والی ڈبیا نکالی اور پیش کیا، پان کا میں نہیں کھاتا۔ کہا حضرت پان کھانے میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ کہا نہیں میں ویسے نہیں کھاتا۔ تو یہ کہا اور انہوں نے قدم اٹھایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد کہتے ہیں کہ جب قدم اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کا پاؤں بازار کے دوسرے کونے میں جا پڑا۔ میں سمجھا یہ میں تو عام بندہ سمجھتا رہا، یہ تو کوئی رجال غیب سے ہے، تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے ان کے دامن کو تھام لیا۔ میں نے کہا حضرت اپنا نام تو بتا دیں، میں کبھی کبھی آپ کے نام کی فاتح پڑھ دیا کروں گا۔ تو وہ بزرگ دامن چھڑاتے ہوئے چل دیے اور مسکرا کے کہا فقیر ہمی ساجی است، اسی فقیر کا نام ساجی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے۔ تو آصف بن برخیہ کے لیے زمین سمٹ گئی، اور وہ کتنا طویل سفر جو تھا وہ آنے واحد کے اندر کیا، اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ تخت آنا آتی کا بے ہی، اس کا معنی میں ابھی جا کے لے آتا، آنا میں آتی کا آتا ہوں، بے ہی اس کے ساتھ، یعنی میں اس کو لے آتا ہوں ابھی۔ تو جو لینے جائے وہ جاتا بھی اور پھر آتا بھی ہے۔ کہا میں جا کے لاتا ہوں لیکن وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے، اور 5000 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کر لیا، 40 ہاتھ چوڑا اور 7 ہاتھ لمبا تخت بھی اٹھا لائے۔ اور یہ کتنا عرصہ لگا، کتنے سال لگے، آنکھ ابھی جھپکی نہیں ہے، تخت سامنے موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمالات دیے ہیں، اور امت مصطفیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کمالات دیے۔ کون نہیں جانتا کہ دریائے نیل نہیں چلتا تھا تو رکا لکھا گورنر مصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ دریائے نیل نہیں چلتا، اور ریت یہ ہے کہ ایک عورت کو زیورات سے مرصع کر کے اس دریا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور پھر پانی آیا کرتا ہے۔ تو یہ جاہلانہ رسم صدیوں سے جاری ہے، اب یہاں اسلام کا نور پھیلا ہے، مجھے بتایا جائے میں کیا کروں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کاغذ اور کا ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا، چل، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلا کرتا ہے تو خوش کرا، ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت نہیں۔ اور قاصد کو کہا جا اس نیل کو، اس رکے کو لے جا اور دریائے نیل میں ڈال لے، اور جو ہی رکا دریائے نیل میں ڈالا گیا تو ایسا نیل چلا کہ آج تک جو ہے وہ رکا نہیں ہے۔
تو یہ اللہ اس امت کے اولیاء کو یہ برکتیں اور یہ کرامتیں دی ہیں۔ زمین پہ زلزلہ طاری ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق کوڑا زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں افرغ الارض الم عادل علیک، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ کرامات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو کہا، اور قرآن مجید میں دیگر اور بھی کرامات کا تذکرہ موجود ہے، اصحاب کہف کا وہ تذکرہ موجود ہے، وہ 7 یا 9 یا 5 ان کی تعداد کے بارے میں روایت ہے، اختلاف ہے مختلف روایات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی تعداد کو بیان نہیں فرمایا، کہا بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 افراد کے نام لکھے ہیں۔ وہ دقیانوس کے زمانے کے اندر اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں جا چھپے، ان کے کتے نے ان کا پیچھا کیا، انہوں نے ہٹایا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ اور سنگت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، زبان حال سے۔ اور جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو کتا باہر اس غار کی دہلیز پہ اپنے دونوں بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اس غار کے دروازے پر اس کی دہلیز پر دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ قرآن میں فرمایا جو ولیوں کی سنگت اختیار کر گئے، اور بزرگ فرماتے ہیں جب ایک کتا ولیوں کے قرب میں چلا جائے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا ذکر خدا قرآن میں کرے، تو اگر انسان پاک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے تو اللہ اس کو کیا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو پھر وقت گزرتا گیا اور سورج طلوع و غروب ہوتا تھا، لیکن جب ان کی غار آتی تھی سورج اپنا رخ بدل لیا کرتا تھا، اور اللہ فرماتا ہے ہم غار میں ان کی کروٹیں خود بدل دیا کرتے تھے، اور وہ 200 سال کے قریب سوئے رہے۔ ایک دن بیدار ہوئے تو یملیخا کو انہوں نے پیسے دیے کہ جلدی جاؤ، بھوک لگی، آج کچھ زیادہ ہی سو لیا ہے، بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، تو جاؤ جا کے بازار سے کھانا لے کر آؤ، اور سنو کسی معروف رستے سے نہ جانا، مجہول راہ سے جانا۔ اور جب یملیخا پہنچے اور جا کے نان بائی سے سودا لیا، پیسے دینے لگے تو وہ پیسے دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ تو دقیانوس کے دور کے پیسے ہیں، ضرور تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے۔ اس نے کہا ابھی دوپہر کو نکلے ہیں، دقیانوس تو ابھی دوپہر کو حکمران تھا، کہا وہ تو صدیوں کی کہانی ہے، تم کیا بات کر رہے؟ حیران ہو گیا، حتیٰ کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کوتوالے شہر بھی آ گیا، اس نے سارا قصہ سنایا، تو یہ ایک جلوس بن کے تصدیق کرنے کے لیے اصحاب کہف کی غار کے پاس آئے، اور جب وہاں دیکھا تو وہ لوگ حیران ہو گئے، سمجھے کہ شاید یہ ہم گرفتار ہونے لگے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں مسجد تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کتنے 100 سال زندہ رکھا، تاکہ یہ وہ دور اب آ گیا تھا جب لوگ مر کر دوبارہ جینے کی جسمانی زندگی کے جو ہے وہ انکار کرنے والے ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں روحیں زندہ ہوں گی، جسم زندہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ دور تھا، بادشاہ منوانا چاہتا تھا، لوگ مانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اہتمام کیا کہ 200 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا، کہ ان کا حشر بالاجساد ہوا ہے، کہ یہ 200 سال تک نیند میں باقی رہ سکتے ہیں بغیر کچھ کھائے، تو کیا اللہ قبروں سے مردوں کو نہیں اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پاک بندوں کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ان پاک بندوں کی سنگت صحبت کا نور نصیب فرمائے۔ یہ مضمون تو اپنے دامن میں بڑا کچھ رکھتا ہے، لیکن میں یہ سمت آنا چاہتا ہوں، وہ بھی وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے عرض کروں، بس 2-4 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ جو ولایت میں اولیاء کو کرامت دی جاتی ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ ضرور ہی دی جائے۔ ہزاروں سینکڑوں بزرگ اولیاء ہیں، ان کو کرامات جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور لاکھوں ہیں جن کو کرامات ظاہری طور پہ جس کو ہم کرامت کہتے ہیں وہ عطا نہیں کی گئی، یا ان سے اس کا ظہور نہیں ہوا، یا ہوا ہے تو عام لوگ اس کو نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے سب سے زیادہ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں، سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ ولی نہیں بولا جاتا، ان کے لیے لفظ صحابی بولا جاتا ہے، چونکہ جب صحابی کا لفظ آ گیا تو یہ ان کا رفیع مرتبہ ہے۔ ویسے ہر صحابی ولی ہے اور ہر نبی بھی ولی ہے، جو ولایت ہے یہ اللہ کے قرب کا نام ہے، اور ہر نبی جو ہے وہ ولی بھی ہے، لیکن نبی کے لیے ولی کا لفظ نہیں بولا جاتا، نبی ہی بولا جاتا ہے۔ جب اعلیٰ درجے پہ وہ فائز المرام ہو گیا تو اس درجے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کی ایک سادہ مثال میں سیاسی دور ہے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بھی ایم این نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ یہ ہمارے حلقے کا قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور ہو وہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان رکھنے والا، تو یہ اس کا تعارف نہیں ہوگا۔ جب کوئی شخص وزارت عظمیٰ پر اس کے تخت پہ براجمان ہو گیا تو اس کا تعارف ممبر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے نہیں کروایا جاتا، بلکہ اس کا تعارف وزیر اعظم کے حوالے سے کروایا جاتا ہے۔ جب اس کو یہ جو مرتبہ مل گیا تو اب اس کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ ہر ولی جو ہے وہ نبی جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، لیکن جب اس کو نبوت مل گئی تو پھر اس کا تعارف ولایت سے نہیں ہوتا، اس کا تعارف جو ہے وہ نبوت سے ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا تعارف ہم اس سے چھوڑ کر ولایت سے بالکل پیچھے بشریت کی طرف لے آئیں تو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ ان صاحب عزت و مرتبت لوگوں کے ساتھ انصاف کی کہانی ہے؟ یہ تو گلی گلی گھومتے پھرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبیوں کو مقامات رفیع بیان فرمایا تو کسی کے مقامات رفیع سے ہی اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ بہت سارے ولی ہیں کہ جن کی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، تو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی ولی کے لیے کرامت ظاہر ہی ہو۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں، ہر وہ خارق عادت کام جو عموماً نہ ہوتا ہو، وہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شخص کے ہاتھوں سے سرزد ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں قدرت الہی۔ اور اگر وہی کام کسی نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے پہلے ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں معجزہ، ارہاس۔ اور اگر نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر عام مومن سے کبھی کوئی اچھا کام ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اس کو معونت کہتے ہیں، اور اگر کسی فاسق و فاجر یا کافر کے ہاتھ سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اب استدراج اور کرامت کے اندر فرق سمجھنا یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے عام آدمی کو جو ہے وہ یہی ضابطہ دیا گیا ہے کہ تم اگر اللہ کے ولی کی معرفت حاصل کرنا چاہنی ہے تو نہ تو تم اس سے کرامت ڈھونڈو نہ کوئی اور شے، دو چیزوں دیکھو اس کے اندر ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ اگر یہ مزاج ہمارا بن جائے، کرامت برحق ہے اور میں نے عرض کیا اس کا انکار کفر ہے، لیکن کسی شخص کو جانچنے کے لیے ہم اگر اس کا سہارا لیں گے تو اگر وہ شخص فاسق و فاجر ہے اور اس سے کچھ کام سرزد ہو جائے تو ہم پھر اسے بھی مان لیں گے، جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا اور اس سے بہت ساری چیزیں صادر ہوں گی۔ اگر یہ متشرع آدمی سے یہ چیزیں صادر ہوں تو پھر اسے کرامت مانیں گے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر چاہے تلی پہ سرسوں جمے اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کشف الماجوب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی الخواص ایک بزرگ ہوئے، ایک دن وہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک شخص پاس آ کے کھڑا ہو گیا، کہا حضرت آپ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا میں چند دن آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مراقبہ کیا اور پھر کہا کہ تیرے سے مجھے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا بالکل، میں عیسائی ہوں اور دیار مغرب سے آیا ہوں، آپ کا تذکرہ سنا تھا، میری خواہش پیدا ہوئی کچھ دن آپ کے ساتھ گزاروں۔ حضرت علی الخواص نے ٹالنا شروع کیا، کہا کہ میرے ساتھ صحبت اختیار کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس نے کہا مجھے مشکل قبول ہے۔ آپ نے انکار کرنا چاہا، اس نے کہا حضرت میں بڑی دور سے بڑی امید لے کر آیا ہوں، آپ مجھے اپنی سنگت سے محروم نہ رکھیں۔ حضرت علی الخواص نے شرط سے ساتھ رکھ لیا کہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ مشکلیں بھی کاٹو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 7 دن مسلسل سفر کرتے گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں بھوک سے۔ اس نے کہا اے علی الخواص تم اللہ کے ولی ہو اور مجھ سے تو اب چلا نہیں جاتا، میرے لیے اللہ سے کوئی رزق مانگو۔ حضرت علی الخواص کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ خیر، حضرت علی الخواص کہتے ہیں کہ میں نے سجدے میں سر جھکا دیا اور کہا اے اللہ اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ کہا میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک طباق اترا جس پر 2 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ ایک پیالہ شربت کا اور 2 روٹیاں میں نے اس کو دے دی، اور 2 روٹیاں اور ایک شربت کا پیالہ میں نے خود لے لیا، پھر چلنا شروع ہو گئے۔ 8 دن کے بعد پھر اس کی وہی حالت ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اس دن تو اللہ نے کرم کر دیا تھا، تو یہ آج پھر دوبارہ نہ مجھے کہہ دے۔ میں نے کہا میاں آج تیری باری ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا
اور میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کے سجدے سے سر رکھنے میں کیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے خوان اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 8 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت کھائیے، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ استدراج ہو سکتا ہے، کرامت تو ہو نہیں سکتی۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ کوئی ہوا میں بھی اڑ کے دکھائے اگر شریعت کا باغی ہو تو اسے ولی نہ مانو، اور ہمارا حال یہ ہے کسی کے دم سے سر پیڑ کا آرام آ جائے تو ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت کچے لوگ ثابت ہوئے۔ حضرت علی الخواص کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ استدراج کا ہو سکتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا قل یا شیخ، حضرت کھائیے اور آپ کو 2 مبارکیں ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اے اللہ، اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 4 روٹیاں دے دے، اور پھر میں نے کہا اے اللہ اگر علی الخواص تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 4 روٹیاں اس کے صدقے دے دے، اور آپ اپنی ولایت کی بھی مبارک وصول کریں اور میرے ایمان کی بھی مبارک وصول کریں۔ تو یہ بڑا باریک سا فرق ہے کرامت اور استدراج کے اندر فرق کرنا۔ اس لیے ولایت کا جو معیار ٹھہرایا گیا وہ 2 چیزیں، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی یہ 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم کسی شخص کی معرفت کر سکتے ہیں، ورنہ ویسے ولی کی معرفت تو بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ ظنی طور پہ ہوتا ہے۔ قطعیت کا علم یا قرآن سے ہوتا ہے یا وحی سے ہوتا ہے، حضور کے فرمان سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہم ظن غالب رکھتے ہیں، اور وہ ہم ایمان اور تقوی سے کسی شخص کے بارے میں یہ ظن قائم کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہم کسی شخص کے بارے میں ظن قائم کر لیں اور وہ شخص اندر باہر سے ایک جیسا نہ ہو، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جب ایک صحابی کو قتل کیا گیا تو اس نے اندل قتل، ایک شخص کو قتل کیا گیا، ایک صحابی نے قتل کیا، تو اس نے اندل قتل جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کے باوجود قتل کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تو میں جب وہ کلمہ پڑھنے لگا تھا تو نے کیوں قتل کیا اسے؟ عرض کی حضور وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا جان بچانے کے لیے۔ تو آقا کریم فرمایا حال شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اوپر پڑھ رہا ہے؟ اس لیے ہم کسی شخص کے اندر کو تو نہیں جانتے، لیکن ظاہری طور پہ یہ 2 شرطیں ہیں کہ جن سے ہم کسی شخص کے بارے میں جو ہے وہ ولایت کا اقرار کریں گے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کچھ معمولات عمل والے موجود ہیں اس کے اور نیکی کے معمولات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، شریعت کے مزاج کا خیال لحاظ نہیں رکھتا ہے، تو وہ یہ اصول ہے کہ جہاں گندگی اور پاکی جمع ہو جائے وہاں گندگی ہی غالب ہوتی ہے۔ اگر 1 کلو دودھ کے اندر 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو وہ سارا دودھ پلید کر دیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو وضو کرنے سے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور انسان جب پانی منہ پہ مارتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گر جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح اللہ سے پاک کرتا رہتا ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں توبہ کے بغیر جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور دوسرا کسی کا حق غصب کیا ہو تو وہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کا کرنے والا ہے یا دین کے نام پہ اس نے کاروبار بنایا اور آپ کو واضح نظر آ رہا ہے تو پھر وہ شخص اس سے دور رہنا چاہیے۔ وہ ڈاکو ہے اور لٹیرا ہے، چاہے اس نے جیسا مرضی بہروپ بنایا ہوا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت بہروپ ہے کہ اس روپ کے اندر جو ہے وہ دنیاوی طور پہ بڑوں کو بڑی پذیرائی بھی مل جاتی ہے، چونکہ اللہ کے نام کا بہروپ بنایا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نام کا کوئی ویسے بھی بہروپ بنا لے تو پھر کم از کم اس کو دنیا کے اندر تو نواز دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ شخص جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزرے وہ اللہ کا کامل بندہ ہے۔ اس سے کرامات کا ظہور ہو یا نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اس کا ظہور ہو بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس کی آرزو نہیں رکھتے۔ حضرت ابو عمار حنبلی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفس کا تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ۔ کہا کرامتوں کا طالب نہ ہو، استقامت کا طالب بن۔ کہا تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے استقامت مانگتا ہے۔
تیرا رب چاہتا ہے کہ تو ڈٹ جائے اور پہاڑ بھی ہوں تو جو ہے وہ ان کو بھی چیر کے نکل جائے. استقامت علی الدین مانگتا ہے. تیرا نفس چاہتا ہے مجھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے, لوگ میرے پیچھے لگ جائیں. یہ مقصد نہیں ہے, مقصد اللہ کی رضا ہے. تو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار اللہ کے ولی انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ جو پرانا دور تھا اس میں جلیل القدر اولیاء ہوئے ہیں, جس طرح پرانے دور میں جلیل القدر علماء ہوئے ہیں. اب ڈھونڈو تو کوئی غزالی ملتا ہے, اب ڈھونڈو تو کوئی رومی ملتا ہے, اب ڈھونڈو تو کوئی جو ہے وہ رازی ملتا ہے. اب کہاں ابو بکر جساس ملے گا, کہاں ابو حنیفہ کا علم ملے گا, کہاں شافعی جیسے عالم متبحر ملیں گے. وہ مجتہد اب نظر نہیں آتے. ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں, دن بدن گھاٹے میں. اس لیے وہ جو علماء تھے اس دور کے وہ آج نہیں ہیں. اس طرح وہ جو اولیاء تھے, کہا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, کہا معین الہند جن کی ایک نظر سے 90,000 کافروں نے کلمہ توحید پڑھا تھا, کہاں وہ لوگ, آج وہ نہیں ہیں. لیکن یہ مت سمجھیے کہ زمانہ اولیاء سے خالی ہے. حضور کی امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے. تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی آئیں گے اور ان کے بعد پھر ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی جب سارے کافر ہو جائیں گے. جبکہ اس سے قبل قیامت تک کوئی بھی زمانہ ولیوں سے خالی نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جس طرح زمانہ ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ لوگ آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اچھے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے. اور اللہ کے ولی کی ایک علامت جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی, کتاب کا نام ابن مردویہ ہے, نوادر الاصول کے اندر بھی لکھا, امام غازی بھی لکھتے ہیں اور کئی لوگوں نے بھی اس روایت کو نقل کی اپنی اپنی اسناد کے ساتھ. حضور سے پوچھا گیا, حضور یہ جو ولی ہیں ہم کیسے پہچانیں کہ ولی کون ہے؟ تو حضور نے جو 2 لفظی جواب دیا, فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, ولی وہ ہیں جب تم انہیں دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے, اس شخص کی صحبت کو کبریت احمر سمجھو, سرخ گندک سمجھو. اور جس شخص کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود دین کی طرف دل راغب اور میلان پیدا نہ ہو اور دنیا ہی دنیا انسان کے اندر رہے, تو اس شخص کی صحبت میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنے پاک بندوں کی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ درس قرآن ہر ماہ کے آخری جمعۃ المبارک کو اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا. حضرت کچھ اعلان فرمانا چاہتے ہیں, اور ایک اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ تو 1 مہینے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم نے وہاں مرکز میں ہفتہ روزہ محفل پیر کے نام سے درس حدیث شروع کر رکھا ہے. یہ تو درس قرآن ہے جو جا کر دیتے ہیں, اور 1 ہفتہ روزہ پروگرام ہے مغرب تا عشاء ہر پیر کو. یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے. ویسے تو امام منذری کی ترغیب و ترہیب سے ہم درس دیتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ جو ربیع الاول میں 5 پیر آ رہے ہیں, اور شمائل محمدیہ جو امام ترمذی کی ہے, خیال ہے کہ یہ 5 پیر اس سے درس دیا جائے. اور اس کتاب میں ناخنوں سے لے کر سر انور تک حضور کا سارا حلیہ بیان فرمایا گیا ہے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کسی پیر کو ضرور تشریف لائیں, اور اگر تسلسل سے آئیں تو یہ میری آنکھیں آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. توجہ فرمائیں, یہ اعلان وابڈا ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے ہے, اور گزشتہ 3 خطبات جمعۃ المبارک میں بھی یہ اعلان کیا گیا ہے. گزشتہ 2-3 سال سے الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کے اندر ہم وابڈا ٹاؤن کے اندر محافل میلاد کا انعقاد کرتے رہے, اور اس مرتبہ بھی ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ انشاءاللہ العزیز اپنے آقا کی ولادت باسعادت کے مبارک مہینے میں گھر گھر جو ہے وہ محافل میلاد بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں نے اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اپنے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں وہ 29 فروری سے پہلے مجھ سے رابطہ کریں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے جو محافل کروائیں ان میں ہم نے ایک شیڈول جو ہے وہ ترتیب دیا تھا, لیکن
کچھ احباب نے بعد میں بھی آج میرے پاس آ جائیں، لیکن ہم کیونکہ پہلے کسی کے گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی، تو آپ جو لوگ جو ہیں وہ صبح فجر کے بعد 9 بجے تک جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا نام جو ہے وہ شیڈول میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے جو بنیادی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری محافل مغرب سے عشاء کے درمیان ہو۔ کئی دوست جو ہیں اس بات پر بظاہر ناراض نظر آتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر دوست احباب جو ہیں وہ شرکت زیادہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس مرتبہ ہم نے ان محافل کو، ویسے تو ان کی برکت تو ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان کو اس اعتبار سے بامقصد بنانے کا پروگرام بنایا ہے کہ ربیع الاول شریف کا پورا مہینہ مغرب سے عشاء تک جس طرح رمضان المبارک میں ایک موضوع دے کر اس پر جو ہے ہر روز ایک الگ ٹاپک پر گفتگو کی جاتی تھی، اسی طرح ربیع الاول شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سیرت سے 30 مضامین بنا کر انشاءاللہ ہر روز ایک مضمون پر گفتگو کی جائے گی۔ تمام دوست جو ہیں محافل میں بھی شرکت کریں، اور جو دوست جو ہیں ان محافل میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ بھی صبح تک مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں دے دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین والے